اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ انگریز نے جب بر صغیر میں حکومت کا آغاز کیا تو ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو بلدیاتی سسٹم کہتے تھے۔ اس کے تحت چھوٹے تمام کام جو چھوٹی سطح پہ ہوتے تھے، جس میں صحت، صفائی اور کچھ لوگوں کی نمائندگی کے لیے بلدیاتی اداروں کے قیام کو انہوں نے ایک بہترین چیز سمجھا۔ یہ چیز بڑی پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ بلدیاتی نظام ہی ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا کہ لاپرواہی کے ساتھ حکومتی سطح پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد ایوب خان کا دور ہم نے دیکھا، اس میں بھی ہمیں ایک بلدیات میں ایک الگ سلسلہ نظر آیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت کے بعد ہم نے دیکھا کہ صوبائی حکومت نے جان بوجھ کے ایک لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اور جس سے ہمیں یہ نظر آیا کہ آہستہ آہستہ ان کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہمیں پاکستان میں مختلف ادوار میں نظر آیا کہ جناب یہ بلدیاتی سلسلہ کسی نہ کسی طور پہ لوگوں نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی سلسلے کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ حکومت میں بھی مختلف جگہوں پہ اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی کہ جناب یہ بلدیاتی سلسلہ ہونا چاہیے۔ ضلعی حکومتوں کی بات کی گئی اور مشرف دور میں ضلعی حکومتوں کے حوالے سے کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ضلعی حکومتوں میں اور ضلعی سطح پہ اختیارات دینے کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے جناب کہ فیڈرل ڈائریکٹ ضلع سے رابطے میں ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں جب فنڈز کی تقسیم کا بات آتی ہے تو صوبائی حکومتوں کو لوپ میں نہیں لیا جاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو صوبائی حکومتوں کو کھٹکتی ہے۔ سندھ کا اسٹرکچر کچھ مختلف ہے، ہم سندھ میں بات کرتے ہیں اربن کی بھی اور دوسرے جگہوں کی بھی۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو کراچی اس میں سر فہرست آتا ہے، اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہ میگا سٹی جو پورے پاکستان کو اس وقت فیڈ تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جب تک یہ سسٹم بہترین طریقے سے کام نہ کرے کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ہوتے ہوتے ہم نے سلسلہ دیکھا کہ کسی بھی طرح بلدیاتی انتخابات ہو گئے، کراچی کے شہری یہ سمجھتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن اب یہ حال ہے کہ کراچی بالکل ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جماعتیں، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کریں، جو بہت تنقید کے بعد آگے آئی اور ایک سطح پہ حافظ نعیم صاحب ایک الگ رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے، کراچی کی عوام کی آواز بنتے ہوئے نظر آئے، وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بھی تھے حافظ نعیم کی آواز پہ لبیک کہا اور آگے چل گئے۔ ایم کیو ایم کی تنقید بھی اپنی جگہ تھی کہ جماعت اسلامی کو اس وقت صرف اور صرف انتخابات میں حصہ لینا تھا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نظام میں جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہوتے۔ پہلے فنڈ نہیں مل رہے تھے، اور اب اگر فنڈ کا تھوڑا بہت سلسلہ شروع بھی ہوا لیکن مسائل اب بھی اتنے ہی برے ہیں جتنے ہمیں پہلے نظر آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا جناب، ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کسی صورت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ کراچی ہے کہ اگر آپ کسی باہر والے کو لا کے دکھا دیں اور کہیں کہ جناب یہ ہمارا میگا سٹی ہے اور یہ ہمارا معاشی ہب ہے، تو کوئی نہیں مانے گا کہ جناب یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ۔ تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں قاضی سید صدر الدین صاحب، ڈپٹی پارلیمنٹیرین لیڈر کے ایم سی، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر انٹروڈکٹری پارٹ میں نے دے دیا، میرا خیال ہے کہ مزید مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں سے ہی شروع کریں کہ بلدیاتی سسٹم، اور پھر بلدیاتی سسٹم میں آپ کی ایک دم ایک ایسی آمد کہ جس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا لیکن کراچی کو آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے بہت ڈیٹیل سے اپنا انٹرو دیا اور یہ بتایا کہ مختلف ادوار میں یہ انگریز کے نے ایک سسٹم دیا اور چلتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں بی ڈی ممبرز کہلائے، پھر ضیاء الحق کے زمانے میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور لوگ منتخب ہو کے لوکل باڈیز میں پہنچے، اور پھر مشرف دور میں اس کو بہت اختیارات دیے گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ خامیاں بھی یقیناً موجود ہوں گی، لیکن اس کے باوجود لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے بہت اہمیت دی اور اس کے نتیجے میں اختیارات ملے اور لوگوں کو شہروں میں اور گلیوں محلوں میں کام ہوتا نظر آیا۔ پھر اس کے بعد وہ سارا سسٹم رک گیا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے حافظ نعیم کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک پوری موومنٹ چلائی کہ بھائی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور ابھی تو ایک صوبے میں انتخاب آج تک ہوئے بھی نہیں ہیں۔
تو جماعت اسلامی نے جب یہ موومنٹ چلائی اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل یونینیمسلی جو ہے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا، اس لیے کیا کہ سب کو لوگ آزما چکے تھے مختلف ادوار میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے بھی کراچی کی کوئی فکر نہیں کی اور کراچی کھنڈر میں تبدیل ہوتا رہا۔ تو نعمت اللہ خان صاحب نے جس طرح کراچی کو ڈیلیور کیا اس طرح پہلے عبدالستار افغانی کے دور میں ڈیلیوری ہوئی، لیکن جو لوگ اس وقت امید لگائے بیٹھے تھے اور لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اچانک پھر اس کے اندر جوڑ توڑ کا سلسلہ کیا گیا اور پھر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے روکا گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی کا جو حال ہے، پیپلز پارٹی اصل میں عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ کس طریقے سے لوٹ اور کھسوٹ کی جائے جس کے نتیجے میں ان کے تو مال اور بینک بیلنس بنے، لیکن اور خاص طور پہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی بدلہ لے رہے ہیں وہ، اور کراچی میں دیکھیں اس وقت کس چیز کی کمی ہے۔ سر آپ کیسا بدلہ کہہ رہے ہیں جب جتنا ووٹ آپ کو ملا ہے ووٹ ان کو بھی ملا ہے؟ نہیں میں اس بالکل آپ ٹھیک نہیں، ووٹ ان کو بلدیاتی میں تو اتنا نہیں ملا۔ دیکھیں کراچی میں ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، میئر اس طرح سے بنا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے 62 اس میں سے 32 لوگ انہوں نے جو ہے وہ اغوا کر لیے یا ان کو برائب کر دیا گیا، یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوا کہ ووٹ والے دن ان کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو ان کے آؤٹ آف 62 صرف 30 لوگ موجود تھے، اور ظاہر ہے جب ووٹنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ان کا۔ لیکن سر میں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے یہ بات پوچھوں گی کہ کراچی کی سیاست ایک مختلف ہے، اور سید یہاں پہ جب ہم نعیم الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں تو نعیم الرحمان صاحب نے پہلی دفعہ جماعت اسلامی کی جو مخصوص روایتی سیاست ہے اس سے ہٹ کے جب آواز اٹھائی تو شاید لوگوں نے ان کو زیادہ اٹریکٹ ہوئے۔ آپ کیا یہ سمجھتے تھے کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کسی اور پارٹی کا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا آپ بات کرتے ہیں، ان کی جو روایتی سیاست ہے وہ ابھی تک اس سے ہٹے نہیں، کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان معاملات میں، فنڈز کے معاملات میں اسپیشلی؟ فنڈز تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے اس سے پہلے ڈیلیور کیا ہے نا۔ لوگوں کو عبدالستار افغانی صاحب کا دور بھی معلوم ہے، اور بہت پرانی بات نہیں ہے، نعمت اللہ خان صاحب کا دور بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ اب جب فنڈز کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں فنڈز تو جو بھی اویلیبل ہے، ہم نے تو یہ بات اس وقت بھی کہی تھی، جب یہ میئرز کی بات ہوتی ہے ہم نہیں روئیں گے جس طرح جب آپ میئرز کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم ہمیشہ مصطفیٰ کا یہاں پہ آپ نعمت اللہ خان صاحب کی ضرور بات کرتی ہے، آپ کیوں مصطفیٰ کمال صاحب کو بھول جاتے ہیں؟ آپ کیوں فاروق ستار صاحب کو بھول جاتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں سب نے ڈیلیور کیا ہے تو انہوں نے بھی تو ڈیلیور کیا ہوگا۔ دیکھیں ایم کیو ایم تو اب کوئی میٹر کرتی ہی نہیں ہے شہر میں، ایم کیو ایم تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، ایسے ہی انہوں نے ووٹ لے لیا۔ نہیں وہ دیکھیں وہ ایک جبر کے ماحول میں ٹھیک ہے بالکل، انہوں نے اگر آپ 1989 کی بات کرتے ہیں جس میں ایم کیو ایم نے ووٹ لیا اور لوگوں نے اوور ویلمنگ ان کو ووٹ دیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے ٹریک سے ہٹے اور گریجولی وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے چلے گئے تو پھر لوگوں نے ان کو ریلیونٹ کر دیا، وہ شہر میں ڈسکشن کا موضوع ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ماضی کی بات سر آپ کہہ رہے ہیں ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ایسا ہوتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم تو یہ دعویٰ کرتی ہے وہ نہیں تھے تو آپ آئے ہیں، ورنہ آپ بلدیات میں کم سے کم کراچی میں نہیں آ سکتے تھے۔ اچھی طرح پتہ تھی کہ دیکھیں ہم تو اس وقت بہرحال پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، لیکن جب آپ ایم کیو ایم کا ذکر لے ہی آئی ہیں تو ایم کیو ایم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی کہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے اوپر، اس کے نتیجے میں وہ الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس انتخابات میں حصہ نہیں لیا انہوں نے۔ اس کے بعد جب ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی، فوراً ہی پھر نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات ہونے گئے تو انہوں نے تو بہت پہلے سے کہہ دیا کہ 17 سیٹیں ہم جیتیں گے، تو 17 سیٹیں ان کو دے دی گئیں۔ اب وہ کیسے ملی کس کو نہیں معلوم ہے کہ 8,000 کو 88,000 کر دیا گیا، یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن نہ جیتنے والی پارٹی جو ہے اس وقت غالباً ابو 40 جو ہے وہ پروونشل اسمبلی میں لے کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن میں پھر کہوں گا جو فارم 47 ہے جو کہ اس وقت ڈسپیوٹ ہے، سب کو پتہ ہے پورے ملک کا ایشو ہے یہ، تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی اس وقت بات کی جائے یا پورے صوبے کی بھی اگر آپ بات کر لیں تو پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں سے، میں نے پہلے بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بدلہ لے رہی ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں دینا ہے، ان کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ کس طریقے سے پیسے، آپ دیکھیں نا ابھی حالیہ دنوں میں روڈوں کا کیا حال ہوا ہے، کس کی ذمہ داری تھی؟ فیڈرل میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے، سینٹ میں چیئرمین ان کے، پرائم منسٹر ان کی مرضی سے، لیکن بلدیات میں آپ
لیکن سر بلدیات میں آپ میں بلدیات میں بھی تو انہوں نے قبضہ کر لیا نا سر, لیکن بلدیات میں آپ کا ایک اسٹیک تو ہے نا, ایسا جی اسٹیک ہے, ہم اسٹیک کے حیثیت سے وہاں بیٹھے ہیں اور ہم اب ایز اے اپوزیشن نشاندہی کریں گے نا چیزوں کی, اور کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کراچی کی سڑکوں کا, ایرانی پریزیڈنٹ آتے ہیں مرحوم جن کا انتقال ہوا حادثے میں, راتوں رات کراچی کے کچھ علاقوں کی سڑکیں بنی, اس کے بعد بارش ہو گئی, ساری سڑکیں بہہ گئی. مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ جو 16 سال سے پروونشل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, ہم تو ہر چیز تنزلی کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. اچھا, میں چاہتی ہوں کہ آپ مزید بھی بات کریں اس پہ. آپ نے کہا کہ بیچ میں ہم اس ٹاپک پہ لے کے آئے ہیں, لیکن وہ ضروری ایسا ہے کہ میں مزید آپ سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی سننا چاہتی ہوں. مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں سید اعجاز الحق صاحب, MP ہیں MQM کے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر, کراچی جو ایک مسائل کا گڑھ بنا رہا اور ابھی ہمیں مزید نظر آ رہا ہے, سڑکوں کے حال جو ہے اس میں ہم نے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے میں دیکھتی ہوں جب میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو, اور ابھی حال یہ ہے کہ ٹریفک کی صورتحال بری ہے, کھنڈر بن چکا ہے. قصوروار کون ہے؟ جی بالکل, آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ کراچی کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے, ایسے حالات ہیں کراچی کے. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا, صدر الدین بھائی بہت سینئر ہیں, جماعت اسلامی سے بھائی کا تعلق ہے, میرے لیے بڑے محترم ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ MQM جو ہے وہ کراچی میں موضوع نہیں ہے, کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, MQM کا وجود موجود نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل اس طریقے سے ہے جو ایک خرگوش اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں آنکھیں ہاتھوں سے بند کریں اور یہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, آنکھیں تو بند ہے اس کی. ایسا نہیں ہے. MQM کراچی میں بلکہ پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو سندھ شہر کی نمائندگی کر رہی ہے اور موجود ہے. MQM پاکستان نے بلدیاتی الیکشن اپنا ایک وصولی موقف کے اوپر بائیکاٹ کیا تھا اور اس کی دعوت ہم نے جماعت اسلامی کو بھی دی تھی. آپ ریکارڈ پر موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی, وہ ان کے ادارے میں گئے تھے, ادارے نور حق پہ ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کریں. ایک سمپل سا فارمولا تھا کہ حلقہ بندیوں میں پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کو وہ قدغن لگایا تھا جہاں جہاں پر مین ایریاز ہیں کراچی کے, وہاں پر انہوں نے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ کی پریوسیاں بنا دی تھی, اور جہاں پر مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے جو گوٹس ہیں وہاں پر 5-5 ہزار 8-8 ہزار کی پریوسیاں بنا دی تھی. جمہوریت موجود ہے پاکستان کے اندر, یقیناً جس کے جتنے چیئرمین الیکٹ ہو کر آئیں گے ان کا میئر ہوگا. کسی بھی صورت میں یہ پاسبل نہیں تھا. میرے خیال سے میرے دوست کا تعلق جس جماعت سے ہے, جماعت اسلامی, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2002 چل رہا ہے کہ MQM اگر بائیکاٹ کر دے گی تو اس کے بعد میرے خیال سے پیپلز پارٹی نہیں آ سکتی, ہم ہی آئیں گے. ایسا نہیں ہوا. ایک تاریخی شکست ہوئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جو چور ہیں کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی بھی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی حلقہ بندی کی پارٹ نہیں تھی. شکست کس کو ہوئی؟ شکست تو یقیناً سوچ کی ہوئی, جماعت اسلامی کی سوچ کی ہوئی. جماعت اسلامی کی سوچ کو شکست ہوئی. کر دوں نا, شکست مجھے بھی پتہ چلے. نہیں, شکست ہوئی نا جماعت اسلامی کی سوچ کو. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی کو کچھ نہیں پتا, ایک منظم جماعت ہے. شکست کہنا چاہیے یا اصول کی شکست کہنا چاہیے؟ شکست ہے, سوچ کی شکست ہے, وصول کی شکست ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پر مضافاتی علاقوں کو شکست ہونا تو ایک آپ مورلی آپ کہتے ہیں اچھی بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ غلط ہوا نا. اگر ان کے اصول کی شکست ہوئی, اگر وہ یعنی کہ اوور اسمارٹ ہو رہے تھے تو وہ ایک الگ مدعا ہے نا, کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے اوور اسمارٹ ہو رہے تھے یا اصول کی شکست تھی؟ اوور اسمارٹنس تھا یہ. جب آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے مضافاتی علاقوں کی جو یوسیاں ہیں وہ 5,000-8,000 ووٹوں میں بنی ہیں, اور جو شہری علاقے ہیں اس کی یوسیاں اگر 90,000-1 لاکھ پہ بنی ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پورا شہر بھی آپ جیت جاتے ہیں, تو آپ کو نہیں ہوتا. آج دیکھیں, یہ تاریخ ہے نا, آج موجود ہیں. آج میرے بھائی کے پاس کراچی کے متعدد ٹاؤن, سب سے زیادہ جو ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں MQM کے بائیکاٹ کے بعد, وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہ جماعت اسلامی کے ہیں. سر میں اصل میں آپ اتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے اوور اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی ہے. لیکن ایک اصولی موقف ہے نا کہ آپ نے ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ کہا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ اختلاف کے بعد یا بائیکاٹ کے بعد جو ہے تبھی ملا ہے ان کو, ورنہ نہیں ملتا. گواہ تاریخ پارٹی آپ کی اس پوزیشن میں تھی کہ بلدیات پہ الحمدللہ یہ سوچ جب سے آپ کی تو ری یونین ہوئی تھی, آپ کے تو اپنے اختلافات چل رہے تھے. ہاؤ اٹس پاسبل, یہ آپ کو پتا ہے نا, میرے گھر کے حالات مجھے پتا ہے. یہ ساری باتیں والے ہیں اور کراچی والے MQM کو جانتے ہیں, بچپن سے دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں. انہوں نے 89 کا ذکر کیا, میں 78 کی بات کرتی ہوں. آپ میری سنیں نا, آپ میری سنیں. دیکھیں یہ
सारी बातें कयास आराइयां हैं कराची और वालों कुछ भी की नहीं है। मोहब्बतें हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त आप खुद ही जमाने देखें, के- मेरे भाई कह रहे थे कि हमने डर से बाइकआउट किया। अगर हम डर से बाइकआउट करते तो आपके सामने 2024 का भी इलेक्शन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है, हारने वाला कभी नहीं मानता कि मैं हार चुका हूं, हारने वाला कभी नहीं मानता। यहाँ पर जो जीत जाता है उसके अगेंस्ट बातें होती हैं। तो यही बातें एमक्यूएम के साथ कब नहीं हुई? एमक्यूएम ने बारहा इसको प्रूव किया, चाहे वो अजीजाबाद का इलेक्शन हो जो कंवर नमीद जमील भाई ने इलेक्शन लड़ा था नेशनल असेंबली का, तो वो बिल्कुल आर्मी की मौजूदगी में वो इलेक्शन मुझे हुआ एक था, बात का एमक्यूएम जवाब जीत गई। दें सर, आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझे बताएं कि क्या एमक्यूएम अभी स्ट्रीट की सियासत कर रही है जो कराची वालों का मिजाज है, या नहीं कर रही है? देखें, कराची एमक्यूएम की जो पहचान है वो कराची से रिलेटेड है और शहरी सिंध से रिलेटेड है। यकीनन हमारे लिए बेस कराची है, ठीक है, तो हमारे लिए कराची के जो मसाइल हैं वो सबसे अव्वल है। मैं और ये हम पूछना बात चाह कर रही रहे थी। हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। कराची में फेडरल में आप बैठे हुए हैं, कराची की वजह से बैठे हुए हैं, ठीक जी। है, आपने सीटें जीती हैं, कराची से जीती हैं, सिंध से जीती हैं आप, लेकिन फेडरल में यहाँ की वजह से, इस सूबे की वजह से, क्या चलें बल्दियात को एक तरफ हम रखते हैं इस वक्त, क्या एमक्यूएम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चीज़ों को देखे? आपको वोट मिला है और आप कह रहे हैं कराची वालों का दिल धड़कता है तो वो एमक्यूएम को याद कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, आपकी क्यों नहीं आवाज़ आ रही? क्यों ये आज जो मसाइल हैं, अभी कुछ अर्से पहले एक डॉक्टर का इंतकाल हो गया, एक लेडी डॉक्टर का उसका एक्सीडेंट हुआ बाइक से, एक शख्स की भी मौत जो है वो किसी ने वोट दिया है, तो उस सियासतदान पे जिम्मेदारी तो है, उस पार्टी पे जिम्मेदारी तो है ना सर? मेरे ख्याल से मेरी बहन, आप सिंध असेंबली की कार्रवाई नहीं देखती। कराची शहर पे अगर कोई छोटा सा भी वाकया होता है ना, तो मौजूदा सिंध असेंबली के अंदर करारदाद आ जाती है, फिल-फोर करारदाद आ जाती है और भरपूर एहतजाज होता है। आप जिस डॉक्टर की बात कर रही हैं, वो मेरी बहन बाइक से गुजर रही थी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से, रोड की खराबी की वजह से वो नीचे गिरी है, उनका डेथ हो गया। उसके हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए कराची का हर मसला सबसे बड़ा होता है और हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपने बात की, हम वफाक पर मौजूद है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या वफाक का मुदाखलत रहता है सूबे में? नहीं रहता। सिंध हुकूमत नहीं इंटरेस्ट ले रही, नहीं करना चाह रही। आज देखें शहरी इलाके में कराची के अंदर जो MNMPS मौजूद थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, चाहे वो हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो, यहाँ पर काम किसी बल्दियाती हुकूमत ने नहीं कराए, यहाँ पर काम किसी मेयर ने नहीं कराए, यहाँ पर काम किसी टाउन चेयरमैन ने नहीं, आज तक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर काम किसी चेयरमैन काउंसिलर ने नहीं किया, यहाँ पर काम सिंध हुकूमत ने नहीं किया, यहाँ पर काम PTI ने नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के MNAs को फंड मिला था, उसके तहत आप देखेंगे कराची शहर के अंदर नाकाफी है, मैं जानता हूं नाकाफी है, लेकिन जो रोड्स बने, जो सेवरेज का निजाम बहाल हुआ, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन जितना भी हुआ वो एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुआ। आज गिनवा देना, आज मेरे भाई बेटे में कराची शहर के अंदर मेयर पीपल्स पार्टी का है, वो एक अलग टॉपिक है, कैसे आए, किस तरह आए, आ गए, वो एक अलग टॉपिक है, जैसे अभी आप 2024 का कैसा है, ये भी अलग टॉपिक है। देखें, ये सारी बातें तो कयास आइयां है ना। मैं अब कह लूं कि जमात इस्लामी कैसे आई, मुझे भाई बता दें कि मेरे भाई के जो कराची के जो सबसे मशहूर हाफिज नईम साहब है, मेरे लिए बड़ा मोहतरम है, कितने वोट लेकर वो चेयरमैन बने, मैं आपको गिनवा देता हूं। 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में 2024 में अखलाकन सीट ही छोड़ दी उन्होंने तो। अखलाकन छोड़ी, अभी तक छोड़ी नहीं है, यही तो मजाक है लोगों के साथ, कहां छोड़ा है चले ऐलान तो कर दिया ना, ऐलान से क्या होता है? आप आए असेंबली पहुंचे और वो ऐलान वैसा ही है, वो ऐलान वैसा ही है जैसे आप असेंबली में करारदाद पेश कर रहे हैं। और मैं मजीद बात भी करूंगी, ये बात ठीक है कि कुछ सियासत, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे की पार्टीज का सियासी तौर पे, नफसियाती तौर पे पता होता है। हाँ, एमक्यूएम को पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ काम कैसे करना है, ये एक हकीकत है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि फारूक सत्तार साहब ये कहते हैं कि काम उन्होंने शुरू किया तो आगे काम चल के जनाब नेमतुल्ला खान साहब ने उसको आगे बढ़ाया। नेमतुल्ला खान साहब के बारे में तमाम जितने काम थे वो अभी तक जमात इस्लामी कहती है कि वो तमाम काम जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहे उसकी बुनियाद नेमतुल्ला खान साहब ने रखी, और उसके बाद भी अभी हम मसाइल को हल होते हुए नहीं देख रहे। ये एक हकीकत है कि जो काम मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में शायद मुशर्रफ साहब की वजह से हुए, लेकिन हुए जरूर हैं, अब क्यों नहीं हो रहे? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और अगर जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी सब चीज़ों की जिम्मेदार है और तो किसी की जिम्मेदारी है नहीं। हालांकि एक पार्टी जो है 35 साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे हुकूमत में रही है, और दूसरी पार्टी जो है वो बहुत दावों के साथ आई थी कि जनाब सारा निज़ाम एकदम, पहले हक दो कराची को, फिर अब हक दो पाकिस्तान के अवाम को, वो तमाम चीज़ें नारे लग रहे हैं। सर सदरुद्दीन साहब, पीपल्स पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी वजह है तमाम चीज़ों की? आपकी कोई चीज़ नहीं है, आपको जो जिन लोगों ने वोट दिया है, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, आपकी बात ठीक है कि असल मसला तो अवाम का है। अगर मैं इनके साथ और वो मेरे साथ और फलां
کسی اور پہ الزام تراشیاں کرتے رہیں گے. اصل میں سب کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی بہرحال دیکھنی چاہیے کہ وہ کون سی پارٹی ہے. جو آپ 35 سال کہہ رہی ہیں, میں چلے 25 سال کہہ دیتا ہوں, 30 سال کہہ دیتا ہوں, کہ وہ حکومت میں تو موجود ہیں, آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں ہمیشہ موجود رہے. کبھی جاتے پھر منا کے لائے جاتے, کبھی ناراض ہوتے پھر منا کے لائے جاتے. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں نا, کہ یہ ایکٹ میں جہاں 5,000 اور 7,000 ووٹر پہ کانسٹیٹوئنسی بنی, ذرا پوچھیں کہ اس ایکٹ پہ جب دستخط ہو رہے تھے تو کون بیٹھا ہوا تھا اور دستخط کون کروا رہا تھا؟ ایم کیو ایم موجود تھی گورنمنٹ کے اندر. اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ میں ہر جگہ تو آپ موجود ہیں. وہ جو قائم علی شاہ صاحب جی بالکل, سب نے دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ کون بیٹھا ہوا ہے جو دستخط کر رہا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صاحب موجود ہیں, جی ہاں, عشرت الباز فاروق ستار صاحب ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عشرت الباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے کہ چلیں وہ تو ہو گیا, اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی میں آپ نے 60,000 70,000 پہ کانسٹیٹوئنسی بنائی, اور ادر دین کراچی جو ہے آپ نے 7,000 5,000 پہ کانسٹیٹوئنسی بنائی. آپ موجود ہیں نا پروونشل گورنمنٹ میں. قانون سازی کا ادارہ کیا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ ہے, جہاں ایکٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے نہیں میں نے سڑکیں بہت بنائی ہیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے سڑک بنانا. پروونشل گورنمنٹ کا کام آپ کا کانسٹیٹیوشن کا کام ہے نا, آپ وہ کام کریں گے. لیکن آپ اس بات پہ بہت فخر کر رہے ہیں کہ مجھے چونکہ پیسے آپ کو نہیں ملے, پی ڈبلیو ڈی کو پیسے دیے جاتے ہیں یا جس بھی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی کو دیے جاتے ہیں, اس کے ذریعے کام ہوتا ہے. وہ بھی ایک نظام ہے جو جنیجو صاحب کے زمانے میں ایم این اے ایم پی ایس کو برائب کرنے کے لیے دیا گیا. چونکہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ جب گورنمنٹ میں موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس کے فنڈ سے کام ہوا. بھائی کے ایم سی کیوں نہیں کام کرے گی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وسیم اختر روتا رہا کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں ملے, ہے نا, یاد ہوں گے آپ کو, فائلیں پھاڑتے رہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے. قانون آپ بنا رہے ہیں بیٹھ کے, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے, ہر حکومت میں انجوائے آپ کر رہے ہیں, وزیر آپ لے رہے ہیں, انٹیریئر منسٹری آپ لے رہے ہیں, ایجوکیشن منسٹری کا حال دیکھیں آپ. کیا آپ نے کبھی ایجوکیشن منسٹری میں انجوائے نہیں کیا؟ آج ذرا کراچی کے تعلیمی ادارے, سندھ کے تعلیمی ادارے جا کے دیکھیں آپ. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں آپ اس پہ جی, تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کو کہیں تو اون کریں کہ ہاں ہماری رسپانسبلٹی تھی, ہم سے غلط ہوا, ہم اس چکر میں لگے رہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. ہم اس چکر سے باہر ہی نہیں نکلے کبھی. کچھ دنوں پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ وہ قائد والا نعرہ سب سے غلط تھا ہمارا. چلیے اچھی بات ہے, وہ جو مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت یہ موضوع irrelevant ہے. مجھے ہی بتائیں کہ وہ ہمیں اس وقت بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے کراچی آپ کے کام نہ کرنے کی وجوہات. دیکھیں یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ کام, آپ میرے ساتھ چلیں, لیاقت آباد ٹاؤن چلیں. یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹاؤن ہے. اصل میں لا علمی جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے. کراچی میں اس وقت 25 ٹاؤن ہیں, اس میں سے 9 ٹاؤن ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, 12 ٹاؤن یا 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 3 یا 4 ٹاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. ہمارے ٹاؤن میں آپ چل کر دیکھیں, ہم آپ کو اسپورٹس کمپلیکس بنتے ہوئے دکھائیں گے. ٹاؤن کی نارتھ ناظم آباد کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں, نارتھ ناظم آباد نہیں ہے یہ. میں آپ کو بتا, آپ نارتھ ناظم آباد سے آپ نے ایک سیٹ بھی جیتی, سب کچھ ہوا, وہ کیا سلسلہ ہے اس کا؟ پروونشل اسمبلی کی بات کر رہی ہیں؟ میں ایک ایم سی کی بات کر رہی ہوں, یہ بلدیات کی بات کر رہی ہوں. ہاں, بلدیاتی میں نارتھ ناظم آباد سے ہم آؤٹ آف 10 جو ہے وہ 8 میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ جب تک یہ انتخابات نہیں ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے پرسنلی وہاں پہ بڑا کام کروایا. جیسے ہی آپ سیٹ پہ آئے وہ کام بالکل ہی ختم ہو گیا. وہاں کی سڑکیں جو وہ یہ سمجھ رہے تھے, جو صاحب تھے جو اب سینیٹر بھی بن گئے وہاں سے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ہمارے نام لے لیں سر, نام لیں. سینیٹر مسرور صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں عاصم صاحب کے علاقے والے کی بات کر رہے ہیں, بڑا کام ہوا تھا. بڑا ڈسٹرکٹ سینٹرل کو انہوں نے کہا کہ ہم ہائی جیک کر لیں گے اور سارے کام کرانے شروع کر دیے, ڈیمولیشن بھی شروع ہو گئی, روڈیں بھی بننی شروع ہو گئی. کام کرو چاہے کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کام کا نتیجہ کیا ہوا آپ یہ دیکھیں نا, وہ سڑکیں بہ گئیں, پیچیاں لگیں, ٹھیک ہے نا, وہ پیچیاں لگیں, وہ سڑکیں بہ گئیں. اور ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ نے 1.5 ارب یا 2 ارب روپے دیے ہیں کے ایم سی کو کہ وہ بنائے. آپ ابھی بھی چل کے دیکھیں جو پیچیاں لگ رہی ہیں, پیچ ورک ہو رہے ہیں, وہ کس طریقے کا اور کس معیار کے ہو رہے ہیں, کس معیار کے ہو رہے ہیں. وہ سڑکیں پھر بہ جائیں گی اگر کہیں آپ کو, لیکن اس کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. آپ کو فنڈ نہیں مل رہی, آپ کو اجازت نہیں مل رہی. نہیں دیکھیں, فنڈ جو ہے جو ٹاؤن کو ایک او زیڈ ٹی ایک فارمولا ہے, اس فارمولے کے تحت تو سب کو پیسے مل رہے ہیں. او زیڈ ٹی آکٹرائے ضلع ٹیکس جو ہے وہ ہر ٹاؤن کو اس کی, جس میں سیلریز بھی آ جاتی ہیں, جس میں سیلری سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ یعنی جو سب سے بڑا اس کے اندر ہے اس کو سیلری دینی ہے. اس کے بعد اس کے اپنے ریسورسز سے اگر وہ پیسے جمع ہوتے ہیں
کہیں پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں, کہیں شاپ بورڈ کی صورت میں, کہیں روڈ کٹنگ کی صورت میں, تو وہ اس کا اون ریونیو ہے. اب وہ ان پیسوں کے بعد پھر اپنے ہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتا ہے. اس سے سڑکیں تو کم از کم وہ نہیں بنا سکتا, وہ چھوٹے موٹے گلی محلوں کے پارک بنا سکتا ہے, لائٹ لگا سکتا ہے, اس طرح کے کام کر سکتا ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے ٹاؤن بلا تفریق, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کو چاہیے کہ اس سطح پہ فنڈز کو وہ ڈرین کریں, دیں, تاکہ گلی محلوں کے کام ہو سکیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کراچی کے لیول پہ یا پروونشل لیول. بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بنے, آپ نے شہید ملت روڈ پہ 3 وہ دیکھے ہوں گے انڈر پاسز, نالیاں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر. آپ لاہور کے جا کے انڈر پاسز دیکھیں, کراچی کے انڈر پاسز دیکھیں جا کے. یہ جو آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا غالباً ذکر کیا تھا, یہ جو غالباً تو نہ کہ آپ اس حقیقت کو مان لیں. اچھا پہلے تو صدر الدین صاحب میں نام کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید آپ نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے بہت کام کیا. ناز آباد واٹر پمپ کا انڈر پاس دیکھیں جا کے, لیاقت آباد کا انڈر پاس دیکھیں آپ جا کے, غریب آباد کا انڈر پاس دیکھیں, یہ ان کے دور میں بنے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ تینوں انڈر پاسز جو ہیں نعمت اللہ خان کے دور میں یہ ہوئے تھے. جو بات آپ کہہ رہی تھی نا, وہ میں پھر اس کو کنفرم کر رہا ہوں کہ میں چونکہ خود موجود تھا اس وقت. آپ دیکھیں کہ اوپر سے دیواریں گر رہی ہیں ان کی, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. چلیے اگر اس وقت کسی وجہ سے بارش ہو جاتی تو وہاں جانے جیسا رہتا, بارش کے بعد تو وہ پھر وہ اس قابل ہی نہیں رہتے نا. ہمارے یہاں کوئی ایگزیکیوشن اتھارٹی کے بعد اس کو کوئی چیک کرتا ہے, کسی کو سزا اور جزا کا معاملہ ہے. یعنی ایم اے جناح روڈ پہ جس کو کہتے ہیں کہ 1 دن کی روڈ, یعنی وہ بہہ گئی تھی, تو اس کے بعد 2 نچلے ملازمین کو معطل کر دیا. بھائی جو ڈی جی ٹیکنیکل سروسز ہے جس کا مین ریسپانسبل ہے, اس کو کون لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا کہ ہم نے پیسہ تمہیں دیا, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تمہارے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں سے بالکل, اصل میں ہوتا کیا رہا کہ پچھلے 25-30 سال میں دونوں مل کے کھاتے رہے, دونوں ایک دوسرے کو شیلٹر پھر نام لیں سر, دونوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی حکومت میں تو یہی دو تھے نا, اور کون تھا پروونشل گورنمنٹ, کھاتے رہے. یہ دونوں مل کے انہوں نے کیا. اچھا آپ مجھے بتائیں, تھوڑا سا کریڈٹ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دے دیتے ہیں نا, جب کہہ رہے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کو آپ نے دیکھا, لیکن مصطفیٰ کمال بھائی بھی جو ہے وہ کھڑے رہے, تمام چیزیں کام کرتے ہوئے راتوں رات وہ کھڑے رہتے تھے. بالکل کریڈٹ دیں. آپ لوگ جب ٹی وی شو میں پوچھتے تھے فاروق ستار صاحب سے یا کسی اور سے, چلیں وہ بڑے ہیں مجھ سے, مجھے نہیں چاہیے کہ میں ان کے بارے میں بولوں, فاروق ستار سے بیچارے اچھے آدمی ہیں, لیکن جب ان سے آپ لوگ پوچھتے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ تعریف تو کریں, انہوں نے بہت کام کیا, تو کوئی نام نہیں لیتا تھا اس وقت ان کا, اس لیے کہ ان پہ پابندی تھی. تو وہ جب خود اون نہیں کرتے تھے اور آج کسی وجہ سے اون کر رہے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ irrelevant ہے. اچھا یہ زوم آئینے گفتگو سر آپ بہت کر رہے ہیں, میں مطلب میرے پروگرام کا وقت میں ایسی باتیں آپ کی زوم آئینے گفتگو میں سامنے آ رہی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ سوال کروں, لیکن نہیں جناب, ٹاپک پہ رہتے ہیں. کیا جواب دیں گے سید اعجاز الحق صاحب؟ کوئی سوال نہیں پوچھوں گی آپ سے, جواب لیکن جواب میں کیا دوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب بہت محترم ہے, یقیناً کراچی کے لیے ان کی بڑی خدمات رہی ہے, اعتراف کرتے ہیں اس بات کا. لیکن میرے بھائی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, میرے خیال سے ان کی معلومات میں نہیں ہے, کہ نعمت اللہ خان صاحب جب کراچی کے میئر تھے, ناظم کراچی تھے, تو ان کے اوپر آسمان سے پیسے نہیں برستے تھے. ان کے بعد جو اختیارات تھے, جو وسائل تھے, وہ آسمان سے کوئی فرشتے لے کر نہیں آتے تھے, نعوذ باللہ. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ سندھ حکومت پر موجود تھے. وزیر بلدیات کون تھا؟ ذرا ہسٹری نکال لیں, تاریخ نکال لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن صدر الدین بھائی, میں نے آپ کی بات میں بالکل انہوں نے رکوا دیا. یہ جو ریڈ لائن اور گرین لائن کی آپ بات کر رہی ہیں, سوورن گارنٹی نہیں کرتے, سوورن گارنٹی نہیں دی انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کرتے, دوسری کی نہیں سنتے. آپ بینر لگوا لیں, کراچی کی عوام نے آپ کو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے. کراچی کا میئر 5% ووٹ کا ہے, آپ خود کتنے ووٹوں سے آئے ہیں؟ 500 اور 1000 ووٹوں سے زیادہ تو آپ کے چیئرمین نے ووٹ نہیں لیا. آپ بات کرتے ہیں کراچی کی دعوے داری کی, آپ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. آپ اس وقت کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن چکے ہیں. آپ پھر وہ رونا رو رہے ہیں. کل تک آپ شور مچاتے رہے وسیم اختر کے بارے میں, کل تک آپ شور مچاتے رہے پیپلز پارٹی کے بارے میں, آج جا کے بیٹھ کے ساتھ میں آپ بالکل بی ٹیم ہے. آج دیکھیں نا اختیارات کا رونا رو رہے ہیں. ٹاؤن چیئرمین آپ کے موجود ہیں, آپ مانتے نہیں ہیں کہ یو سی چیئرمین کراچی
कराची शहर में किसी इंडिविजुअल पार्टी का अगर सबसे ज्यादा चेयरमैन मौजूद है, ये आपने जो पॉइंट दे रहे हैं एजाज साहब, ये मेरे ख्याल है कि ये आवाम सुनना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो धोखा दे रही है और पीपल्स पार्टी की बी टीम है, शायद यही वजह है कि कराची में काम नहीं हो रहा। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, मेरे ख्याल देखे ना, ये तस्लीम नहीं कर रहे कराची शहर में किसी इंडिविजुअल जमात का अगर कोई यूसी चेयरमैन मौजूद है, वो किन के मौजूद है? इनके साथ मसला ये है कि ये सुना तो देते हैं, एहतजाज तो कर लेते हैं, बैनर तो लगा देते हैं, लेकिन इनके अंदर वो बर्दाश्त नहीं है कि किसी की सुन लें। ये एमक्यूएम पाकिस्तान इनके साथ पहला मसला नहीं है, इनके साथ मसला ये है कि ये एमक्यूएम को हजम ही नहीं करना चाहती, एमक्यूएम को तस्लीम ही नहीं करना चाहती। बावजूद इसके कि मुतअद्दिद बार इनको आईना दिखाया जा चुका है कराची शहर में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कि आपकी औकात और हैसियत कराची वालों के सामने कितनी मौजूद है। आज आप है ना कराची शहर की सबसे बड़ी जमात है, आप इंडिविजुअल पार्टी एज इंडिविजुअल पार्टी जो है यूसी चेयरमैन आपके सबसे ज्यादा है, आप तस्लीम करें ना, आप छोड़ दें। चले आप जो मशवरा एमक्यूएम पाकिस्तान को 2015 के सेटअप में दिया करते थे वसीम अख्तर भाई को कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दें, आप यही देते थे ना, छोड़ दें। आज आप रो क्यों रहे हैं? आज छोड़ दें, आज जो कर सकते हैं उसको दे दें। आप कौन रो रहा है या रो कौन रहा है? आप रो रहे हो। सॉरी देखिए, वो पीपल्स पार्टी से भी मुस्तफा मुझे अब्दुल्ला बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात का जवाब बहुत शॉर्ट में लेना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि फेडरल में कानून साजी तो वहां पे होती है, तो वहां पे कोई कानून साजी देखिए फेडरल के अंदर मौजूदगी में कोटा सिस्टम नाफिज होता है इस शहर के अंदर, ये फेडरल में बैठे हुए, इनका ये नारा है। देखिए कितना अहम है, कितना अहम है, कोटा सिस्टम नाफिज करवाते हैं, इनके कितना लोग बड़ा जुल्म है। एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ मेरे भाई बैठकर यहां पर बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनका जो पाकिस्तान का चेयरमैन है बड़े मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर अपनी चीजें सेटल कर रहे होते हैं। ये इनका चेहरा है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कहते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे, रिश्वत के खिलाफ बात। अरे जो पीपल्स पार्टी जो रिश्वत और करप्शन की सरगना है, सरपरस्त है, उनके साथ बैठकर कहते हैं बराबर के खिलाफ काम करेंगे, करप्शन के खिलाफ बराबर की शरीक है। जब ये आप बात जो करें एजाज साहब, ये बात जब मैं ये कहती हूँ कि आप यहाँ पे सिंध में पीपल्स पार्टी के ऐसे अलग बैठे हुए और फेडरल में क्यों साथ बैठे हुए, तो आप कहते हैं आप पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। चले जनाब, एक ब्रेक का भी वक्त है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि सियासत जो है वो मसलहत का भी नाम है। अगर कोई फेडरल में साथ बैठा हुआ है तो मसलहत की वजह से बैठा हुआ है। अगर ये बात की जाती है कि हाफिज नईम साहब पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बात कर रहे होते तो शायद वो भी मसलहत की ही कोई चीज हो, लेकिन मसला ये है कि कराची के अवाम का मसला हल होना चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि सियासत कहा जा रही है। पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और पीपल्स पार्टी से मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, जब कराची और सिंध की बात आती है, मसाइल हल नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का नाम लेती हैं, दो स्टेक होल्डर्स, पीपल्स पार्टी का ही नाम लिया जाता है, एमक्यूएम की तरफ से भी और जमात इस्लामी की तरफ से भी। मसला क्या पीपल्स पार्टी ही है? जबकि अब तो मेयर भी आपका, एक नारा आपका था, एक बात आपकी थी कि जब सूबाई हुकूमत जिसकी होगी, मेयर उसका होगा, तो मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे कराची के और सिंध के? देखें सना, मैं अभी कुछ देर पहले आपकी जो शो में हमारे जो साथ पैनल में हैं उनकी मैं बातें सुन रहा था, तो मैं यही कहूँगा, देखें ये दोनों जमातें, इनका ज़ाहिर है एक माजी भी रहा है और इन्होंने भी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है शहर के लिए, तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी पार्टी को। मैं शायद कहता हूँ कि अब वो दौर भी नहीं रहा कि एक दूसरे के ऊपर मच स्टिंगिंग की जाए और बुराइयां गिनवाई जाएं और पब्लिक के सामने उनका एक इमेज खराब किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें साथ बैठना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के एम्बैरेसमेंट हो एक दूसरे के साथ मुलाकात करने में या एक टेबल पे बैठ के बात करने में। तो जी बिल्कुल कराची के मसले मसाइल हैं, बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो उनमें हमें मजीद बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और करना चाहिए और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उसके लिए बेहतर सियासी माहौल, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल हार्मनी की जरूरत है, इसी तरीके से कराची के लिए भी मैं कहूँ मुस्तफा की आवाज की जरूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिलके जो भी ग्रीवेंसेस हैं कराची के शहरी जो मसाइल हैं उनके लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, तो वो मिल के हल करें, बजाय एक दूसरे के खिलाफ बातें करने
करने की और माजी में जाने की कि फलाने ने अपने दौर इक़्तिदार अच्छा में मुस्तफा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, मेरे एक सवाल का जवाब मेरे जहन में आता है। वो जो मिलके का बात करने की बात होती है ना, वो तो मेरा ख्याल है कि 76 से हो गए ईयर्स हो गए ना पाकिस्तान को, वो मिलके काम करेंगे। क्या अभी तक लाहे अमल समझ में किसी पार्टी को नहीं आया कि मिलके भी काम करेंगे? तो सामने सामने मसाइल नजर आ रहे हैं ना, कुछ फेडरल के प्रोजेक्ट, कुछ सिंध के प्रोजेक्ट, कुछ बल्दियात के अंडर आने वाली चीजें, ये तो खुली आंख से देखने वाली बात है। ये इसमें भी मजीद अभी भी मीटिंग्स की जरूरत है। बिल्कुल आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, और आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, फेडरल प्रोजेक्ट्स हों, सूबाई प्रोजेक्ट्स हों, या जो हमारे कराची के जो क्लिक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बाकी जो आपके जितने भी वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी चल रहे हैं, जो हमारे मेयर साहब भी जो काम कर रहे हैं कराची में, तो जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ उसमें कोताहियां भी हुई होंगी। मैं नहीं कह रहा कि 100% काम जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन गुंजाइश है बेहतर काम करने की, और काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें चेयरमैन बिलावल साहब की अपनी इंटरेस्ट है, और वो चाहते हैं, उन्होंने बाकायदा एक टास्क दिया हुआ है कराची की तंजीम को भी और कराची के मेयर को भी, और जितने भी हमारे कराची के जितने भी एक टीम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम कर रही है, कि हमें कराची के लिए बेहतरीन मंसूबे लाने हैं। जैसे आपने देखा, अच्छा मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, कोई वो जो टास्क दिया हुआ है उसकी कोई टाइमलाइन है, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई टाइमलाइन हो के इस वक्त पूरा हो जाएगा? बिल्कुल मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो मेयर मुर्तजा वहाब की हलफ बर्दारी में बिलावल साहब ने पब्लिक में कोई टटी चुपी बात नहीं है, उन्होंने लोगों के सामने ओपन ग्राउंड पे जो उनकी जो वोट सेरेमनी थी, उन्होंने वहीं पे कहा था कि आप इनके दौर इक़्तिदार के बाद इनसे सवाल नहीं पूछेगा, आप मुझसे सवाल पूछेगा कि काम कराची में हुआ है या नहीं हुआ है। तो लेट द मेयर वर्क फॉर हिज ड्यू टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है, वरना 3 दौरे इक़्तिदार तो ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे जमात इस्लामी के और ये एमकेएम के हजरात, इनकी पार्टी को 3 टर्म्स मिले हैं। अब मैं नहीं जाना चाह रहा वहां पे कि फारूक सत्तार ने क्या किया या नेमतुल्लाह साहब ने क्या किया या किसने क्या किया, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हमें जो एक टर्म मिला है, हमें 4 साल मुकम्मल करने दें कराची की मेयरशिप के। अगर उसमें डिलीवर नहीं होता है, पब्लिक इज द बेस्ट जज, पब्लिक हमें राइट ऑफ कर देगी, फिर कोई नई पार्टी आती है। सर मैं सब पब्लिक हूँ, लेकिन उससे पहले जज करना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी नाइंसाफी। तो सर बल्दियाती इंतखाबात को काफी साल हो गए ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो जो अकाउंटेबिलिटी है या टाइम लाइन है वो कब पूरी होगी? क्या दूसरे बल्दियाती इंतखाबात आ जाएंगे तब होगा? लेकिन कोई तो एक रोड मैप होगा ना। मैं पौश इलाकों में देख रही हूँ, मुझे मुर्तज़ा बहाब साहब नजर भी आए, लेकिन ये जो छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ आम लोग रहते हैं, वो उनके मसाइल नहीं हल हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड के हवाले से काम बेहतर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही सीएम साहब ने बजट एलोकेट किया है स्पेशली फॉर कराचीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप देखेंगे इंशाल्लाह विदिन 4 to 5 months जिसका तमाम जो जितने भी रोड्स हैं, जितने भी सीवरेज के इश्यूज हैं, ये तमाम हल कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में विदिन 4 to 5 सर सही फ्यू मंथ का मतलब होता है 3 महीने 4 महीने, फ्यू मंथ्स जो होते हैं। मैं कह रहा हूँ 4 to 5 months। अच्छा ठीक है जनाब, मान लेते हैं। साथ ही रहिएगा जरा टाइम दीजिए जी। अच्छा देखिए, इसमें इस तरीके से है कि बात यह है कि आप आज केएमसी की बात कर रहे हैं कि केएमसी में हमें 4 महीने और दे दें तो हम कराची की सड़कों को जो है वो सोने की सड़कें बना देंगे, नहीं तो चले रिलीफ दे देंगे। बात यह है कि आप 16 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप जरा हिसाब तो लगाएं कि कितने बिलियंस रुपए आपके पास अखराजात के लिए डेवलपमेंट के नाम पर आए, और आपने क्या मैं तो कह रहा हूं छोड़ दें कराची को। आप मुझे लाड़काना दिखा दें कि लाड़कानों को आपने मॉडल बनाया हो, आपने नवाब शाह को मॉडल बनाया हो, आपने खैरपुर मीरस को आपने मॉडल बनाया हो। आप तो वहां लोगों को चप्पल नहीं दे सके, पाँव में स्कूल नहीं दे सके वहां, तो कराची की तो जान आप वैसे ही छोड़ दें। मेरे भाई, कराची आपका डोमेन है ही नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप लाड़काना बना दें। पीपल्स पार्टी का डोमेन नहीं है, नहीं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ कि डोमेन, मैं इनका इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने तो डिलीवर किया ही नहीं ना। मैं एमकेएम की बात कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। उसकी नजर से इनको तो मौका मिला ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। इनको वोट कैसे मिल गया फिर? आपको हमारा वोट कहाँ मिला? इन्होंने तो कब्जा किया है, इन्होंने तो आपको
آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے اپنے دور اقتدار میں کوئی ایک ہسپتال بنایا؟ ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنایا بھائی جان، ادارہ جو آج فعال چل رہا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنایا جس نے آپ نے قبضہ کر لیا، اور ریلیاں نکالنے سے اور دھرنے دینے سے تو سیاست نہیں ہوتی۔ چلے ہم مسئلے کی حل کی طرف بھی جاتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے۔ اعجاز صاحب مصطفیٰ بھائی میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہم نے میرا بنایا، خیال ہے کہ اعجاز صاحب آپ لوگوں کو اسٹرانگ کیا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو اس کو کرائے پہ دے دیا اس بلڈنگ کو۔ میری عرض سن لیں مصطفیٰ بھائی، قابل احترام ہے آپ میرے لیے۔ دیکھیں ایک بات تو حقیقت ہے نا، دیکھیں 2015 میں تعصب دیکھا نا لاڑکانہ کے لیے۔ مصطفیٰ بھائی سن لیں، مصطفیٰ بھائی لاڑکانہ ہمارا شہر ہے، لاڑکانہ ہمارا شہر ہے۔ مصطفیٰ بھائی سن لیں، ذرا سن لیں، میری گزارش یہ ہے، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو پچھلا 16 سالہ حکومت آپ کے پاس موجود ہے، یہ تو حقیقت ہے نا۔ دیکھیں کراچی شہر میں 2010 کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، جب مصطفیٰ کمال بھائی گئے وہ ایک دور ختم ہوا، اس کے بعد کراچی کی ترقی ایک دم سے رک گئی۔ ہم بات نہیں کر رہے ہیں نعمت اللہ خان کی، ہم ڈیوائیڈ پہ نہیں جاتے، ہم بات کرتے ہیں کراچی شہر کی۔ نعمت اللہ خان صاحب کے ٹائم پہ بھی کام ہوا، خواہ کہ اس وقت ایم کیو ایم کی حکومت موجود تھی پروونشل، اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی آئے، 2010 کے بعد سے لے کر 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ دیکھیں اس دوران تو سندھ حکومت رہی اور مضبوط ترین حکومت رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2015 میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان کے میئر الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ اب وہی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میئر کراچی کو وسیم اختر بھائی کو بارہا ہی کہا جاتا ہے کہ یار اختیارات کرو نا، روتے رہے۔ کیوں روتے رہے وہ اختیارات کرو نا؟ بھائی آپ صوبائی حکومت پر موجود تھے تو آپ نے اختیارات نہیں دیے نا، آپ نے ڈیلیور نہیں کرنے دیے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی نظام ایم کیو ایم کے پاس موجود تھی، کوئی نفرت تھا، کوئی کچھ بھی تھا، انسان کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن صوبائی حکومت تو آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ میئر کو اختیارات نہیں دیتے، مالی وسائل نہیں دیتے، انتظامی وسائل نہیں دیتا، آپ خود میدان میں آ جاتے، آپ نہیں آئے نا۔ اور اس کے بعد 2020 میں بلدیاتی سیٹ اپ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی آگے 2023 اعجاز صاحب چونکہ میری ذرا ریکویسٹ سن لے، بس ایک لائن کے اوپر۔ دیکھیں 16 سالہ حکومت کے اندر کچھ نہیں ہوا، آج جو یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ میئر صاحب کو 1.5 سال ہوا ہے، میں تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، میں ذرا ان کی نالج کے لیے بتا دوں کہ میئر صاحب کو 1.5 سال نہیں ہوئے، میئر صاحب کو 3.5 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سال وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں اور با اختیار میں ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ ایک میئر کتنے سال کے لیے ہوتا ہے؟ 4 سال کے لیے، 3.5 سال تو وہ گزار چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کراچی شہر اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جو میرا حلقہ انتخاب ہے اورنگی ٹاؤن، میں چیلنج کر رہا ہوں کسی کو بھی، اورنگی ٹاؤن سے آپ اپنی گاڑی گزار کے دکھائیں، رحمت چوک سے گزار کے دکھائیں، گلشن ضیاء سے گزار کے دکھائیں، رئیس امروہی سے گزار کے دکھائیں، 5 نمبر سے گزار کے دکھائیں۔ وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، روڈ تباہ نہیں ہے، وہ روڈ تباہ نہیں ہے، وہ کھڈے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم نے تو بھائی کراچی کی تاریخ ایم کیو ایم کے بغیر، سید مصطفیٰ کمال کے بغیر، مصطفیٰ بھائی اتنی زیادتی نہ کریں۔ ایم کیو ایم کی تاریخ، جیسا بندہ جو 2 پٹی والی چپل پہن کے آتا تھا، آج وہ جو ہے رپٹی بن گیا، اس کی ذمہ داری لیتے سید مصطفیٰ کمال بھائی کے کام کے بغیر نامکمل ہے۔ کراچی والوں نے دیکھا آپ کی بی بی شہید بینظیر صاحبہ نے بھی تعریف کیوں کیا تھا انہوں نے، جب کراچی شہر میں 4 اکتوبر کو اتری تھی تو انہوں نے کہا میرے تو غلط فہمیات تھی کہ کراچی شہر جو ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ آج دیکھیں آپ ذاتیات پہ آ گئے۔ میں بتا دوں کہ مسرور حسن نے کیا کیا تھا، پی آئی اے کو کس طریقے سے ہائی جیک کیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی شہر کی۔ مصطفیٰ بھائی سیدھا سیدھا بتا دیں کہ 3.5 سالہ میئر کے دور میں اور 16 سالہ سندھ حکومت کے دور میں کراچی کب ترقی کرے گا؟ کراچی والوں کو پانی کی طرف چلتے ہیں، کا نظام کب بہتر ہوگا؟ بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، سید اعجاز الحق صاحب، قاضی سید صدر الدین میرے ساتھ موجود تھے۔ مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ ایک اور ہم ایسا پروگرام کریں گے جہاں پہ ہم باقی سکون سے بیٹھ کے سوچ سکیں کہ چیزیں حل کیسے ہو سکتی ہیں۔ بلیم گیم بہت ہو گیا، میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔